1898 میں آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ مرزا ملعون کا دعویٰ 1901 کے قریب یا 1900 کے قریب کا ہے۔ آپ نے 1998 میں جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، حضرت عیسیٰ ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہندوستان والے پنجاب امرتسر یا لدھیانہ سے ایک سوال گیا تھا، اور وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا ہجری کے اعتبار سے وہ 1317 تھا، 1317 ہجری، اور عیسوی کے اعتبار سے 1898 عیسوی۔ پہلا رسالہ اعلیٰ نے لکھا تھا وہ جزاء العدو، یہ پہلا رسالہ لکھا۔ اس پہلے رسالے میں جواب دیتے ہوئے پہلے صفحے پر اعلیٰ نے لکھا کہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، میرے بیٹے فرزند نے، حامد رضا نے اس کا جواب پہلے الصارم المسلول کے اندر، الصارم الربانی کے اندر پہلے عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اعلیٰ خود اپنے بڑے بیٹے کا نام لیتے ہیں جو اعلیٰ کے شاگرد ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یعنی دونوں شہزادے بھی اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تھے۔ کبھی آپ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کو پڑھ لیں یار، اعلیٰ کے جو خلیفہ ہے نا وہ اتنے بڑے عالم تھے، بندہ حیران ہوتا اگر وہ آج ہوتے تو آج مجدد ہوتے۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے اندر یہ کمال علم تھا۔ آپ کے دونوں شہزادگان کو دیکھیں، مولانا حامد رضا خان صاحب، مولانا مصطفیٰ رضا صاحب، حجت الاسلام، اور حامد سرکار مفتی اعظم۔ یعنی آپ کی ذات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ نے نعت لکھی نا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کو، یقیناً یہ نعت کے اصلاً مستقل استحقاق رسول اللہ کا ہے، لیکن نعت بطور شاگرد اور مرید اور اولیاء کے منقبت بن کے آتا ہے ان کے درجے میں۔ تو میں کہتا ہوں یہ نعت امام احمد رضا کے درجے میں منقبت بنی سرکار دو عالم چار یار پنجتن پاک کے فیض سے کہ جو امام احمد رضا سے جڑا تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں۔ علم کا وہ آفتاب بن گیا اور علم کا ایسا مینار بن گیا، ہدایت کا ایسا روشن مینار بن گیا کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ایک شعر لکھا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ آپ کا عشق اتنا سچا ہے کہ بارگاہ رسالت میں واقعی میں جو آپ نے کہا حقیقت بیان کی، قرآن و سنت کی ترجمانی کی، سرکار کے مرتبے کی حقانیت کو بیان کیا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اور اس سچائی عشق پر آپ کو یہ دعا دربار مصطفیٰ سے مل گئی، سرکار کی مہربانی مل گئی، چار یار خوش ہو گئے، انہوں نے مہربانی دے دی، پنجتن پاک کی خیرات مل گئی، اور یہ معیار آپ کے درجے میں بطور منقبت کے ان کے اتباع میں آیا۔ آج جو اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ چاہے شیخ الاسلام بن جائے یا فلانا بن جائے یا ڈھمکانا بن جائے، امت نے اس کو تھوکا بھی نہیں ہے، اور یہی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمت کرو نا، جو روزانہ چٹکیاں بھرتے، ہمت کرو اعلیٰ کے خلاف ایک جملہ بولو، خدا نہ کرے، ہم تو نہیں کہتے کہ بولو، لیکن جو چٹکیاں بھرتے ہو تو پھٹو نا اندر سے، پھٹو اندر سے، تاکہ اندر تہران پورا نظر آئے، پھٹو ذرا اندر سے۔ لیکن تمہیں بھی بتایا دکان بند ہو جائے گی، یہ تمہاری موٹی گدیاں، امام احمد رضا کو گالیاں بھی دو تب بھی تمہاری موٹی گدیاں، تمہارے نعرے لگ اس امام احمد رضا کی وجہ سے رہیں، کیونکہ اس نے بتایا کہ ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مقام ہے، اور خود کے لیے کہا فرما بے نشانوں کا نشان مٹتا ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور ہو گیا۔ اب جو نام چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انعام مل گیا کہ ایسے مٹ گئے حضور کے لیے کہ اب حضور انہی کو نام دیتے ہیں جو احمد رضا سے جڑ جاتے ہیں۔ فرما مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، بولو سبحان اللہ، مٹتے مٹتے نام، مٹتے مٹتے نام۔ تو یہ رسالہ آپ نے 1310 میں لکھا ہے، یہ 24ویں جلد کے اندر ہے، اور یہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو ملتا ہے، آپ ضرور اس کو لیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اور اس رسالے پر بڑا اچھا تحقیقی کام ہمارے بزرگوں نے، دعوت اسلامی کی جو ٹیم ہے اللہ ان کو بہت برکت عطا فرمائے، انہوں نے اس کو الگ سے نکال کر شائع کر کے تخریج کی ہے امت کی آسانی کے لیے۔ اللہ اس خدمت پر بہترین اجر ہمارے ان بھائیوں کو، دوستوں، بزرگوں کو عطا فرمائے۔ مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، یہ ہر بندے نے اس کا ضرور مطالعہ کرنا ہے، ورنہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ دیکھیں گے تو 24ویں جلد کے اندر یہ رسالہ وہاں پر موجود ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ سیدی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ الحدیث و تفسیر بقیۃ السلف مولانا عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان علماء کی ٹیم نے
بھی تخریج فرمائی ہے، اور فتاوی رضویہ شریف کی 12 جلدوں کو جو 30 جلدوں میں لائے وہ تخریج وہاں پر موجود ہے۔ دعوت اسلامی نے اس کو اور آسان سہل کر کے الگ سے شائع کیا ہے تاکہ اتنی موٹی جلد آپ نہیں پکڑ سکتے، تو ایک رسالہ گویا کہ آپ پکڑ لیجئے جو 20 25 40 صفحے کا ہے، اور اس کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، یہ پڑھنے کا وقت ہے، بہت خطرناک دور چل رہا ہے۔ خوش فہمی میں جو رہے گا اللہ رب العالمین ایمانوں کی حفاظت ہے۔ مطالعہ کیجئے، اپنی زندگی میں علم کا نور لائیے، معلومات کا نور لائیے، نور آپ کے پاس ہوگا تو آپ اندھیرے کو پہچان لیں گے۔ میں اعلیٰ حضرت پر آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی مبارک اتنی معلومات، ابھی میں جانا بھی ہے، ابھی دیکھیے کہ کیا بے نظیر و بے مثال خاندان دیکھیں، شاگرد دیکھیں، آپ کی پوری زندگی دیکھیں، آپ نہ لکھنا دیکھیں، کب کب لکھا۔ میں ایک کرامت اعلیٰ حضرت کی یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جب وہ کتاب کا نام بھی لیتے ہیں نا، لکھتے ہیں تو اتنی ترتیب سے لکھتے ہیں کہ اس کے حروف کے عدد نکال دیے جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اعلیٰ حضرت نے یہ کون سے سن میں لکھا ہے۔ اب یہ مشرط الارشاد فی حقوق الاولاد کے حروف آپ نکالیں 13 تو 10 بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خلاف جب پہلی کتاب لکھی وہ 1317 میں لکھی، 1317 ہجری میں، جو 1898 بنتا ہے، اس میں آپ نے لکھی جزاء العدوہ۔ یہ پہلی کتاب آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھی۔ دوسری کتاب پھر اس کے خلاف 3 سال کے بعد آپ نے لکھی 1320 میں اصول اقام، یہ دوسری رسالہ آپ نے ترتیب دیا، اور اس میں کئی احادیث اور قرآن کی آیت سے اس کے دجل کی پرخچے اڑائے ہیں، اور نصوص 120 حدیث سے تو صرف ایک رسالے کے اندر آپ نے گویا کہ سرکار دو عالم کی ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ کی حیات مبارکہ کے اوپر آپ نے متحقق۔ اعلیٰ حضرت کون ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کتاب کبھی پڑھنا چاہنا تو صرف فتاوی میں جو کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں اور جو مدرسوں میں، آپ فتاوی رضویہ شریف کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، یا بھی آپ موبائل کھولیں اور اس پر آپ ایک جلد ڈاؤن لوڈ کریں، صرف اس کی انڈیکس پڑھیں، آپ حیران ہوں گے اس بندے سے پوچھا کیا کیا جاتا تھا۔ صرف انڈیکس آپ پڑھیں گے نا، خدا کی قسم میں کبھی انڈیکس دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس چیز کا جواب دیتے ہیں، کس چیز کا جواب دیتے ہیں، کیسے کیسے سوالات اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہیں۔ انڈیکس صرف اتنی معلومات ہیں، علماء ایک ایک جلد کے انڈیکس سوالات اعلیٰ سے کر دیے گئے تو ایک جلد کے اندر مثلا 100 فتووں کے جوابات لکھ دیے گئے، 100 فتوے ایک جلد میں ڈال دیے، 100 فتوے دوسری جلد میں ڈال دیے، اس طرح۔ تو پھر علماء اس کو آسان کرنے کے لیے صرف ایک فہرست نہیں بناتے کہ صفحہ نمبر پر یہ، صفحہ نمبر 2، نہیں، وہ کس شعبے میں ہے، وہ کس بابت میں پوچھا گیا، وہ کس شعبے میں پوچھا گیا۔ علماء صفحہ نمبر ڈالنے کے بعد ایک اور نئی فہرست بناتے ہیں، انڈیکس، اس میں بتاتے عقائد کے سوال اس میں ہیں، اعمال کے اس میں ہیں، نماز کے اس میں ہیں، زکوٰۃ کے اس میں ہیں، اور قربانی کے اس میں ہیں، عقائد کے اس میں ہیں، مناقب کے اس میں ہیں۔ یعنی ہر جلد، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی جلد اگر آپ اٹھا دیں تو اس میں سیاست کا بھی سوال ملے گا، یعنی آپ کو ایک باقاعدہ فولڈر ملے گا کہ یہ سیاسی سوالات پوچھے گئے، اس میں سیاسی اسلام شریعت کتاب السیر کے مسائل یہ ہیں، اسلامی ریاست کے حوالے سے یہ جوابات دیے گئے ہیں۔ بات نماز کی چل رہی، لیکن اعلیٰ حضرت نماز کے جواب دیتے ہوئے سوال کے اندر کوئی اشارہ ملے تو ہر قسم کے دلائل کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی ٹیم نے یہ کرم کیا کہ ایک جواب کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اس جواب میں سوال سے متعلق کتنی چیزیں ہیں اور دیگر شعبوں سے کتنی چیزیں ہیں، اس کو وہ الگ الگ کرتے ہیں، الگ الگ کر کے ہر ایک کے الگ الگ انڈیکس لاتے ہیں۔ علم القرآن کے متعلق یہ، علم کلام سے متعلق یہ، تفسیر سے متعلق یہ، ایک فہرست تو ایک الگ 1 2 3 کی بنتی ہے، ایک اس کے شعبہ جات کی بنتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ نماز اور روزے کے بھی سوال پوچھے جائے تو ایک ایک سوال کے جواب میں سینکڑوں اس کی جہتیں امام احمد رضا بیان فرما دو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت کی فکر دیتا ہوں، آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھائیے، اس کی پہلی جلد دیکھیے، پانی کے بیان میں، پانی کون سے پانی سے وضو ہوتا ہے، کتنی سمپل سی بات ہے۔ مطلق پانی کیا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ مستعمل کیسے ہوتا ہے، پانی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب یہ ذرا پڑھیے، انسان دنگ رہ جاتا ہے، بندہ پوری زندگی لگا کر فتاوی رضویہ کے مسائل نہیں پڑھ سکتا، اس شخصیت نے لکھ کیسے دی، انہوں نے کب پڑھا، کب سمجھا، کب پکایا، کب مضبوط کیا، کب اس پوزیشن میں آئے کہ اپنی رائے دے سکے، وہ تو 13 سال سے دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ حیران ہے انسان،
وہ فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔